वेलकम करता हूँ कॉन्सुलेट वालों को, मतीन साहब को हमेशा से बहुत प्यार, क्योंकि वो इस तरह की गैदरिंग्स रखते हैं, मुख्तलिफ इशूज़ पे रखते हैं। तमाम जो आए हमारे पास, तबला साहब ने वक्त निकाला और यहाँ पर हमारे साथ आदिल साहब बैठे हैं, हमारे नईम साहब बैठे हैं, कंट्रोलर साहब हमारे आए हैं, ताहिर साहब बैठे हैं। सबका शुक्रिया, जो दूर दूर से आए सबका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। यकीनन फिर इसके बाद आप लोग का मौजूद है, आप लोग का अपना एक मिजाज इस प्रोग्राम को आगे ले जाने का। चंद बातें मैं इसमें करना चाहूँगा इनिशियल इस पर। लीडरशिप जो होती है, लीडरशिप किसी भी किस्म की लीडरशिप के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज मैनेजमेंट। लीडर को जो है उसको मैनेज करनी चीजें आनी चाहिए। यू हैव टू सिंबलाइज। आप कहते हैं कि जी हमने पहाड़ पर जाना और बहुत अच्छी तैयारी कर रही है और वहाँ पे सोफे रखने और वहाँ पर बैठ जाना और हमने अपना काम करना है, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है जी वो आतिशफशा था। सिमिलरली इस दुनिया में जो मामला चल रहे हैं, अगर लीडरशिप की क्वालिटीज नहीं है तो फिर उसमें ये मामला चलेंगे। ये मैं रिज्यूम करूँगा, आपको बताया। 4 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं लीडर के लिए जो मेरे नज़र में आते हैं। नंबर 1, आजिज होना, बीइंग हम्बल। आजिज होना जो है बहुत अल्लाह पाक ने इसमें बड़े वसी इसका इल्म है कि बंदा आजिज हो। बल्कि इसमें अशफाक अहमद को मैं कोट करता हूँ, कहते हैं आजिज और हाजिर, आजिज भी हो जाओ और हाजिर भी हो जाओ। नंबर 2 पर आता है उसूल, प्रिंसिपल्स। एक बात है कि वो कहते हैं कि जी मैंने ये बात की है, देन वी हैव टू कंप्लीट दैट। प्रिंसिपल्स का होना, उसूलों का होना बहुत जरूरी है। नंबर 3 पर आता है कि फाइनेंशियल अपने लोगों के लिए बंदा क्या कर सकता है। और नंबर 4, उसका अपना इल्म क्या है। आजिज होना, उसूल होना, फाइनेंशियल लोगों को हेल्प में किस लेवल तक, और लास्ट उसका इल्म अपना क्या है। ये 4 बुनियादी चीजें हैं किसी लीडर के अंदर मौजूद होना। आज के प्रोग्राम के निस्बत से जो हो रहा है वो हर बंदे के सामने। मुझे तो बुरहान रब्बानी आज बहुत याद आ रहा है, और उसको आप देख लें, उसकी जद्दोजहद को देख लें, कश्मीर की जद्दोजहद को देख लें। बड़ा प्यारा प्लेटफॉर्म है। ये तो मतीन साहब को शुक्रिया, उन्होंने मुझे वो दिया। मतलब बुरहान रब्बानी, उसकी जद्दोजहद को आप देख लें किस लेवल पर वो, उससे पहले कश्मीर के मामला चल रहे हैं आप सामने, फलस्तीन के जो मामला हैं, ईरान के मामला हैं, यहीं पे मैं इनके साथ पहले भी बैठ चुका हूँ। ईरान का मामला आप देख लें, सूडान में आप देख लें, पूरी दुनिया में जो एक गफलत का बाजार गर्म है। कोई किसी को इंटीग्रेट नहीं कर रहा, कोई किसी को सहारा नहीं दे रहा, कोई किसी को यकीनन इसमें। लेकिन बाज़ औक़ात में भाइयों को कहता था यार फाइनेंशियल नहीं, मोरल एथिकल सपोर्ट तो मुझे दो कम अज़ कम। इस माशरे में मोरल एथिकल वैल्यूज हमारे बहुत कमजोर हो चुके हैं, कोई किसी को सपोर्ट करने को तैयार नहीं। लेट्स कम ऑन, इसको मैं थोड़ा सा और ज्यादा कर। कश्मीर की जंग अगर सिर्फ कश्मीरियों की है तो मुसलमान कहाँ है? इंटीग्रिटी नहीं है ना। फलस्तीन की जंग, लेकिन ईरान का टॉपिक आप स्टडी करेंगे तो उनकी जंग मुसलमान की जंग नहीं क्या? फलस्तीन की जंग क्या मुसलमान की जंग नहीं? और मैं इसको थोड़ा सा विजन को थोड़ा सा समेटता हूँ। हमारे मास्टर में जो कुछ हो रहा है इसमें भी तो मुख्तलिफ मामला चल रहे हैं। यहाँ हमारा उसूल नहीं है कि हम किसी को मॉरल एथिकल वैल्यूज दें, उनको उन चीज़ों पे हम समेटे चीज़ों को।
اس طرح کی اور تو کچھ نہیں. متین صاحب کو میں ہمیشہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس طرح کی بڑی گیدرنگس کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے ہیں اور بڑی مشکل سے کرتے ہیں, کیونکہ کتابوں کی طرف لوگوں کا رجحان ہی ختم ہے. کتابوں کی طرف جانا, اسٹڈی کرنا اور اپنے پروفیشن میں جتنا بھی اس کے جذباتی پہلو اس پر آگے جانا. تعلیم کا معاملہ لیڈرشپ پر چلی, اس میں گاندھی کی مثال بھی لینا کی, کسی میسج کسی کو اسٹڈی کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کو آگے آنا ہوگا جس میں تو میں باعث نہیں ہوتا ہوں, لیکن میرے خیال میں جیسے ڈاکٹر شکیل احمد روشن ہے, انہیں آگے آ جانا چاہیے. وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں, انہیں آپ کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے, آپ نے ان کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے. اس طرح کی بہت سی لیڈرشپس آپ کو ملے گی, بہت سے. میں اس لیے بات کروں کہ میری پی ایچ ڈی ہے پولیٹیکل سائنس کی, تو اس بیاف میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس جو نئے لوگ آگے آ رہے ہیں, دے ہیو ٹو بی لٹل بٹ سپورٹڈ. انہیں آنا چاہیے. ادبی محفلیں وہ کرتے ہیں, اتنے بڑے ادارے بنائے, اتنا بڑا سیٹ اپ بنایا, اتنے لوگوں کو وسیع اس پر کام کیا. ان کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے. کوالٹیز وہ بعض اوقات ڈاکٹر صاحب مجھے کہتے ہیں, متین صاحب, میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ نے یونیورسٹی بنائی, کہتے یار اگر میں یہاں پر پارکنگ بنا لیتا تو اس کے پیسے مجھے زیادہ ملتے. وہ یہ ہمیشہ کہتے کہ پارکنگ میں مجھے پیسے زیادہ ملتے, لیکن یہاں پر میں کوشش کرتا ہوں تعلیم کا معاملہ ہو. تو اس چیز پر میں کنکلوژن کی طرف جاتا ہوں, زیادہ اس میں نہیں جاتا. لیکن شکریہ میں آپ سب کا ادا کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ آپ لوگ آئے. امید ہے آپ لوگ کا سیشن بہت اچھا ہوگا. آئی ہیو ٹو لیو, میرا گھر مستونگ میں ہے, میں یہاں سے نکلوں گا تو مجھے 2 گھنٹے لگیں گے. تو اس میں ایک بہت شکریہ ادا کرتا ہوں متی صاحب آپ کا, آپ سب کا, آپ نے وقت دیا. تھینک یو سو مچ. میرے خیال میں جو نظر آتا ہے, جو میری تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہے, وہ یہ ہے کہ سید جمال الدین افغانی نے بہت عرصہ قبل اپنے اثر میں تجزیہ دیا تھا دولت مشترکہ کے طور پر, دولت اسلامیہ مشترکہ کے طور پر, ایک خلائی ریاست کے طور پر, جس کو بعد میں حضرت علامہ محمد اقبال نے بھی تائید کی تھی, اس کو آگے بڑھایا تھا, آگے پیش کیا تھا. وہ بالکل اس طرح کا کنسیپٹ تھا, چونکہ اسلام کا اپنا ایک طرز حکمرانی کا نظام ہے, جس میں ریاست بارڈر کا کوئی تصور نہیں ہے, جس میں اس کی اپنی کرنسی ہو, اپنا ایک نظام ہو, سب کا ایک سینٹرلائزڈ, ایک اس میں ایک بڑھ چڑھ کر ہر کوئی اس میں حصہ لے سکے, جس کی ایک موجودہ شکل ہم دیکھ رہے ہیں یورپین یونین کی. کچھ ممالک ہیں, ان کی اپنی کرنسی ہے, اپنی خارجہ پالیسی ہے, اپنے ان کا کاروبار کا دار و مدار ہے, تمام طرح اس کے اپنے ہیں. اگر ہم دیکھیں ریاست ہے متحدہ امریکہ کی, ان کا بھی یہی عملی ڈھانچہ, ان کا بھی یہی سیم ہے, تو وہ سارے ایک پیج پر ہیں, اور ان کا تبھی وہ تو آج کے دور میں وہ اس لیے استعمالی شکل وہ اختیار کر چکا ہے کہ وہ قابض ہیں ہماری کاروبار پر بھی, ہمارے کرنسی پر بھی, ہر چیز پر وہ قابض ہیں. ہاں, اس میں اگر ہم دیکھیں 1960s کے اوائل میں جب OIC کا قیام عمل میں لایا گیا تھا, ہمارے کچھ مسلم امہ کے نامی گرامی لیڈران تھے, جس میں یاسر عرفات تھے, قذافی تھے, اور بھٹو صاحب تھے. تو OIC کا قیام عمل میں لایا گیا, لیکن وہ آج دن تک صرف کاغذی کارروائی کے حد تک ہیں. ایک برائے نام ڈھانچہ ہے اس کا, جس کا میدان عمل میں کوئی کردار نہیں ہے. وہ بھی ایک UN کے ایک پپیٹ ادارہ رہ چکا ہے, اس کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں غزہ کے ایشو میں, جب غزہ میں جو استعماریت ہو رہی تھی, وہ 2023 کے اکتوبر نومبر سے جو موجودہ لہر آئی ہے تشدد میں, OIC کا کوئی کردار نہیں ہے. بہرحال ہاں, کچھ اسلامی دارالکتب میں ان کی ماہوار یا ہر سال اس کے وہ سیشن ہوتے رہتے ہیں, لیکن مسلم امہ کے جو موجودہ دور میں جو بحران ہے, اس میں اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا. تو میرا بنیادی مدعا یہ ہے کہ اگر افغانی اور اقبال کے اس فلسفے کو اگر آگے لے جایا جائے کہ ایک دولت مشترکہ اسلامیہ کے طور پر اس کو آگے مزید اس کو بڑھ چڑھ کر پیش کیا جائے, تو اس میں موجودہ امت کے جو مسئلے ہیں اس کا ایک حل ہم تلاش کر سکتے ہیں. بڑی نوازش اپنے جیسا مجھے بولنے کا موقع دیا, حالانکہ بہت اچھے اور قابل دوست بیٹھے ہوئے ہیں بولنے کے لیے. مختصر سی بات کروں گی کہ موضوع ہے مسلم دنیا کی تعمیر اور ترقی, پاکستان کے ثالثی اور استقبال اور قوتوں کی انسان دشمنی کا انسانوں کی دوستی کا علاج. تو مسلم دنیا آج 3 بڑے محاذوں پر کھڑی ہے: سیاست, معیشت اور سماجی تبدیلی.
آج تعمیر اور ترقی سے پہلے سوال اسلامی دنیا کی بقا کا ہے۔ آج ہم فلسطین کو مسلم دنیا کا سب سے بڑا زخم یا مسئلہ کہنے میں حق بجانے میں عرب لیگ اور دیگر ممالک بشمول پاکستان سفارتی سطح پر جنگ بندی میں بہت فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ امدادی سطح پر بھی بات کی جا رہی ہے۔ دوسرا مسئلہ جو کہ زیر غور ہے اس وقت ہمارے محفل میں، ایران میں جنگ بندی ہو گئی ہے لیکن مکمل امن نہیں آیا ہے۔ مذاکرات 3 چیزوں پر ٹکے ہوئے ہیں: ایٹمی ہتھیاروں پر بات، ابنائے حرمت اور پابندیاں۔ جب تک یہ 3 ڈیل نہیں ہوگی مکمل امن نہیں آ سکتا۔ اسلامی دنیا کی ایک صورتحال تو جنگ کے حوالے سے تھی، دوسری صورتحال جیسا کہ پوری دنیا کا موضوع ہے معاشی صورتحال، آج اسلامی دنیا جو ہے وہ توانائی سے ٹیکنالوجی کی طرف شفٹ ہو رہی ہے۔ یعنی جہاں جو مسلم دنیا میں تیل کے ذخائر اور دوسری معدنیات کی بات کرتے ہیں، آج مسلم دنیا کو جانا ہوگا، جا رہے ہیں اور جانا بھی ہوگا ٹیکنالوجی کی طرف۔ جیسے کہ خلیجی ممالک ہیں، ان کا ویژن ہے 2030۔ ایسے منصوبوں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیل کے علاوہ وہ اب AI اور سیاحت اور گرین انرجی میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم اسلامی دنیا میں باقی ممالک کی بات کریں تو وہاں بھی اسلامی بینکنگ 2026 میں اسلامی بینکنگ کا حجم $4 ٹریلین سے اوپر جا چکا ہے۔ ملائیشیا، UAE، سعودیہ اور پاکستان اس میں لیڈ کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اسلامی بینکنگ کا کنسیپٹ جس کو ناقابل عمل کہا جاتا تھا، آج اسلام جو ہے وہ پوری دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ بینکنگ میں اگر ہم اسلامی طرز طریقہ اختیار کریں تو یہ ممکن ہے۔ مسلم دنیا میں اب رد عمل سے نکل کر ایکشن کی طرف جانا ہے، اسپیشلی نوجوان، ٹیکنالوجی اور مشترکہ معیشت 3 چیزیں ہیں جو اگلے سالوں میں شکل بدل سکتی ہیں۔ مسلم دنیا میں آبادی 60% سے زیادہ 30 سال کی عمر پر مشتمل ہے۔ یہ ڈیجیٹل سٹارٹ اپ جو ہے وہ دنیا کے اندر کنٹینٹ، کنورسیشن اور یہ سب تمام جو ہماری AI کی جو نئی ایک جنریشن ہے اس کے لیے انتہائی خوشگوار ہوگا۔ مسلم دنیا میں تعلیم اور سائنس میں بھی ترقی ہو رہی ہے، جیسے کہ ترکیہ، مصر، سعودیہ، پاکستان، انڈونیشیا کی یونیورسٹیاں دنیا میں اس وقت بہترین کردار ادا کر رہی ہیں۔ AI اور اسپیس پروگرامز میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ چیلنجز کیا ہیں اس وقت اسلامی دنیا کے؟ اس میں اتحاد کی کمی ہے، معاشی انحصار، یعنی کہ اکثر ممالک جو ہیں وہ معاشی طور پر بہت کمزور ہے، جس کی وجہ سے انہیں غیر اسلامی ملکوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اسلاموفوبیا اور میڈیا کا امیج، اس وقت اسلام کو اپنی میڈیا کے امیج کی طرف بھی بہت توجہ دینی ہوگی۔ اس کے علاوہ بہت سی اور صورتحال ہیں، یہ صرف میں نے وہ چند باتیں کی ہیں جو کہ آج اسلامی دنیا کی تصویر جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں اوورآل پاکستان کے علاوہ۔ تو میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں گی کہ میرے جو محترم باقی سامعین جو ہم سننے والے ہیں اور جو آ چکے ہیں وہ اس میں مزید اظہار خیال کریں۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔ سرمایدارانہ جمہوریت ہو یا اشتراکی جمہوریت ہو یا اسلامی عاملیت و جمہوریت، معیار و پیمانہ انسان دوستی ہے۔ انسان دشمنی بدترین استبدادی نظریہ ہے جس کا مظاہرہ حال ہی میں امریکہ و اسرائیل نے فلسطین اور ایران کی نسبت سے کیا ہے۔ اقبال 20ویں صدی کا پیغمبرانہ شان کا مفکر تھا۔ سماجیات و سیاسیات کے حوالے سے اقبال کے افکار کو یوں طے کیا جا سکتا ہے، یہ 20ویں صدی کا فکری نقشہ تھا۔ نمبر 1، اشتراکیت کمیونزم کا سماجی و سیاسی نظریہ۔ نمبر 2، سرمایدارانہ کیپٹلزم کا سماجی و سیاسی نظریہ۔ نمبر 3، قومیت کی اساس کے حوالے سے مختلف نظریات۔ نمبر 4، جمہوریت و عملیت کا نظریاتی ٹکراؤ اور ازداد۔ نمبر 5، وطنیت کے تحت اپنی مٹی اور علاقائیت کا تصور۔ نمبر 6، مسلم عملیت کا بے مقصد عوام پر جبر و استبداد۔ ان میں سے ایک ایران کا شہنشاہی نظام تھا۔ اقبال کے نظریات کے لیے تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے، پیشانی پر لکھا شعر ہی اس کا عکس ہے۔ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یاد رہے چنگیز ایک استبدادی علامت ہے، جبکہ جمہوریت کا مطلب عوامیت و انسانیت ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو جمہوریت بھی چنگیزیت ہے۔ جہاں تک ایرانی مزاحمت کا سوال ہے، امریکہ و ایران کے خلاف کامیاب امریکہ نے
امریکہ و ایران کے خلاف کامیاب مزاحمت کی ہے، شیطان بزرگ کے عزائم کو ناکام بنایا اور 21ویں صدی پر امریکی قبضے کی کوشش ناکام بنائی اور امت مسلمہ کے لیے 21ویں صدی میں عروج کی ایک روشنی دی ہے۔ البتہ یہ جنگ جاری ہے۔ امریکہ 21ویں صدی پر قبضے سے آسانی سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باقی مسلم و غیر مسلم دنیا کی اور غیر مسلم دنیا کی امداد ایران کے لیے کم ہے، مگر وہ امریکہ کو ایران کے ہاتھوں گرتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایران کے علاوہ باقی مسلم غلامی و ذہنی افلاس کو مقدر جان چکی ہے اور آزادی کے تصور کو بھول چکے ہیں۔ امام خمینی اور امام خامنائی کی قیادت نے ایران کی نسبولینی سمت کو محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے مربوط کیا اور ایرانیوں کی ذہن سازی اس طرح کی کہ پہلے تم ایرانی ہو اور تمہارے پیچھے صدیوں کی جاندار تہذیب ہے، دوسری طرف ایرانیوں کی تمدنی تربیت یوں کی کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہو۔ ایرانیوں کی اس تربیت سازی میں اقبال کی فکر سے استفادہ کیا۔ بقول آیت اللہ خامنائی، آج کی اسلامی جمہوریہ ایران میں اقبال کی آرزو نے ہمارے ملک میں مجسم شکل اختیار کی ہے۔ اقبال جن کو اپنی اسلامی و انسانی تشخص کی طرف سے مسلمانوں کی بے حسی پر غم تھا اور وہ اسلامی معاشرے کے عوام میں شخصیت کشی نیز روحانی ذلت و ناامیدی کو سب سے بڑے خطرے کے طور پر دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے اپنی وسیع توانائی اور بھرپور کوشش کے ساتھ مشرقی انسان خاص طور پر مسلمانوں کی روح اور ذات سے اس خس و خاشاک کو دور کر دینے کا کام کیا تھا۔ اگر آج زندہ ہوتے تو ایک ایسی قوم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے جو اپنے قدموں پر کھڑی ہے اور اپنے قیمتی اسلامی سرمایہ سے مالا مال ہو کر، خود کفیل ہو کر اور خود پر اعتماد کر کے مغرب کو خاطر میں لائے بغیر زندگی گزار رہی ہے۔ یہ انہوں نے امام خامنائی کا ایک 1986 سے کی تقریر کی ایک کوٹیشن لی ہے، تہران یونیورسٹی میں انہوں نے کی۔ امام خامنائی نے خود ہی استبدادی قوتوں کے خلاف مزاحمت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق اقبال سے سیکھا، برملا اظہار کیا اور لکھا۔ موضوع کی نسبت سے دیکھتے ہیں کہ استبداد کیا ہے۔ استبداد کے خلاف مزاحمت کی ایران کے پاس طاقت کیا ہے۔ استبداد کو امریت، بادشاہی، مطلب العنانی اور جبر و تشدد، ظلم و ستم اور بڑے پیمانے پر انصاف کا قتل کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ یہ لفظ و معنی زیادہ تر سیاسی اور ریاستی معنوں میں غیر پسندہ عمل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور امریکہ و اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملے اور فلسطینیوں کا قتل عام استبداد کی تعریف پر پورا اترتا ہے۔ دوسرا، ایران کی کامیاب مزاحمت کے پیچھے چھپی طاقت جس نے 21ویں صدی پر قبضے کو ناکام بنایا ہے، دوسرے ممالک کے لیے کیسے مفید ہے؟ بلا شبہ دولت و اسلحہ بڑی طاقت ہے، مگر اس سے بڑی طاقت خود انسان ہے جو دولت ساز اور اسلحہ بنانے اور چلانے والا ہے، جبکہ خدا اس سے اوپر طاقت ہے۔ مقصد اور مسئولین کے حوالے سے انسان سازی ایک ایسی طاقت ہے جس میں خدا شامل ہو جاتا ہے اور دولت سازی و اسلحہ سازی پیچھے رہ کر انسان کی محتاج رہ جاتی ہے۔ امام آیت اللہ خمینی نے بادشاہی کا تختہ اس لیے الٹا کہ اس سے ایرانی تہذیب کے احساس کے برخلاف راستہ اختیار کر لیا تھا۔ امام خمینی اور بعد ازاں امام خمینی نے مقصدی ایران کے احساس کو آگے بڑھایا۔ ایرانی تہذیب کے تناظر میں ایران سازی، محمدی عقیدے کے تناظر میں انسان سازی۔ موجودہ ایران کے اندر یہ دونوں اوصاف ایران کی طاقت کے موجب ہے۔ کمال بات یہ ہے کہ موجودہ ایرانی تمدن سے نہ قدیمی ایران گم ہے اور نہ جدید ایران کا احساس غائب ہے۔ امامت کے فلسفے کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پختہ تسلسل ایک زندہ عمل کے طور پر ایرانی تمدن کا حصہ ہے۔ باقی مسلم دنیا صرف روایت عرب پر انحصار کرتی ہے اور اپنی زمینی اور تہذیبی عقائد کو نظر انداز کرتی ہے اور طاقت میں کمزور رہتی ہے۔ روایت و دلائل کے اصولوں کو جاننا ضروری ہے۔ ایران کے حکماں نے اسے جانا اور سر اٹھا کر چلنے کی آرزو کی تکمیل کر رہے ہیں، باقی مسلم دنیا کو اسے سمجھنا ہے۔ یہ ڈاکٹر عارف خان صاحب کا لکھا ہوا پیغام تھا، تو میں تو رائے نہیں ہے کہ ہمارا جو ایک پورا خطہ ہے وہ ایک جنگی صورتحال سے دوچار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ ایران کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ اس پورے خطے کی جنگ ہے اور اس کے فوری اثرات پاکستان پہ پڑتے ہیں اور بالخصوص ہندوستان پہ پڑے گے۔ اب آپ دیکھیں کہ امریکن جو پالیسی رہی ہے شروع سے، امریکہ کی پالیسی ساز اداروں میں یا
ट्रम्प के अपने एडवाइजर रहे हैं, उनमें जो सऊदी लाबी का बड़ा असर हुआ। उन्होंने हमेशा अमेरिकन सियासत को जो है वो इसराइल के तराजू में देखा है। बल्कि मैं उसमें पढ़ रहा था और बड़ा अच्छा उसने लिखा था, स्टीफन मिलर जो है वो एडवाइजर है उसका ट्रम्प का, और वो इमिग्रेशन के बहुत खिलाफ। तो किसी ने लिखा था कि भाई आपका जो है दादा भी तो बेलारूस रूस से माइग्रेट करके अमेरिका आ गया और अमेरिका ने आपको बनाया, वो भी यहूदी था। आज अब जो है इमिग्रेशन के खिलाफ ये जो कानून पास कर रहे हो, आप खुद मुहाजिर हो, आप भी यहाँ के नेटिव लोग आदमी नहीं हो। अब इस सारे सूरत में एक जमाने में बाई पोलर वर्ल्ड था, फिर यूनिपोलर बन गया। अब मैं समझता हूँ कि दुनिया जो है वो एक मल्टी पोलर दुनिया बन गई है और उसमें बहुत सारी कुव्वतें जो है वो इन्वॉल्व हैं। ये अल्लाह ना करे कि जितने भी जंगें हुई हैं, दूसरी जंगें हुई, रूस के लाखों लोग मरे, अमेरिका के लाखों लोग मरे, यूरोपियन मरे, जापान को अमेरिका ने जिस किस्म से नाराज किया। फिर जब बाई पोलर जो एक बुनियाद थी कि सर्दी से कोल्ड वॉर के दौरान, तो अमेरिका ने बहुत सारी चीजों को बैलेंस किया। उसने अमेरिका की बेजा जो एक किस्म की बदमाशी थी उसको थोड़ा सा लगाम दिया। बल्कि ये था कि जब एक दोस्त ने अच्छा जिक्र किया, ओआईसी का जिक्र किया, तो ओआईसी में एक तो भुट्टो साहब और दूसरा जो है बिलखसूस कजाफी साहब बहुत मुतल्लिक़ थे। बल्कि उनका एक तजवीज़ था कि एक तजवीज़ यहाँ तक आ गया कि क्यों न सारे मुस्लिम ममालिक का एक गिलाफ बन जाए। मादनी वसाइल से माला माल है, तेल से माला माल है, क्यों न कुव्वत बन सकते हैं। और जब मुस्लिम ममालिक एक कुव्वत बने, बल्कि उन्होंने ये भी इस किस्म की बातें की कि वो अपना करेंसी जो है वो लॉन्च करें। लेकिन इन सारे साजिशों में अमेरिका शुरू से मुलविस रहा है। बल्कि यहाँ तक कि जब कर्नल कजाफी था, उसने जब शाहिदीस की हुकूमत ख़त्म की, उसने विद इन 3 months 3 महीने में उसने अमेरिकन कंपनियों को कहा कि भाई आप लोग फायर हो, तेल हमारा, दौलत हमारी, मादनियात हमारे, और आप लोग जिस किस्म से हमारे मुल्क के हमारे लोगों का इस्तेसाल कर रहे हो, आपको गुंजाइश नहीं। ये जख्म जो है वो अमेरिकन को हमेशा खटखटा रहा। जब रूस खत्म हो गया कि उन दिनों कहते हैं कि उसने हमला करने की कोशिश की लीबिया की, तो रूस ने बाकायदा 8 लाइन पे उसे कहा कि जनाब हमारा भी बहरी रूम में मौजूद है, आपके नोटिस में हो। अब हमारे लिए जो रास्ते रह गए हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब जो इमर्जिंग पावर्स हैं, रशियन में जो रहा है, चीन है, यूरोपीय यूनियन है, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं। अमेरिका उनको प्रेशर करता रहता है, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि हमें स्टैंड में नहीं पड़े। इवन शुरू के दिनों में नेटो ने भी उसकी मुखालफत की, फ्रांस भी इससे एडवाइड करता रहा, बरतानिया भी इससे एडवाइड करता रहा। लेकिन हम दाद देते हैं, मैं बिलखसूस उनका जो ये सारा तज्जिया, उनके सारा जो तज्जिया था या उनका जो देख रहे थे कि हम वो यहाँ पे हमला करेंगे और यहाँ पे लोग सड़कों पे निकलेंगे और जो रजीम चेंज होगा, हम जैसे वंजीला में उन्होंने वज़ीर आज़म को अगवा की, इतनी बदमाशी वंजीला की तरह तर्ज की कि यहाँ पे हुकूमत लाएंगे और अपनी मर्जी मंशा के मुताबिक जो पूरे वस्ती जो एशिया में अपना डोमिनेशन कायम करेंगे। ये पहला मानना उनका ही था। बल्कि अगर हम थोड़ा सा माजी में जाए तो उनको शुरू से यही था कि जब इनकलाब आया, ये इनकलाब खुद जो है इस खत्ते में मैं समझता हूँ वो एंटी अमेरिकन इनकलाब था और सारा अवाम जो है वो इमाम खोमेनी के साथ। आप जमहूरियत की बात करते हो, लोगों की बात करते हो, लोग तो इमाम खोमेनी के साथ थे। आपने जो भी अपना हमनाई को शहीद किया, उसको मकबूल करें, यही लोग जो है बजाय इसके कि वो मायूस हो जाते, बजाय इसके जो है उनको तकलीफ होता, बल्कि आपने उस कौम को मजीद मुतहद किया।
मजीद मुत्तहद किया, मजीद उनको मुतफिक किया। अब उनके लिए सरदर्द बना हुआ है अपना रूस, और फिर बदकिस्मती से हमारे कुछ इस्लामी ममालिक हैं, उसमें कतर भी शामिल है, उसमें सऊदी शामिल है, इसमें कुवैत शामिल है, दुबई शामिल है। ये तो अमेरिका के किस्म के जो है फॉलोअर्स हैं, वहाँ पर उनको अड्डे अड्डे फ्राई किए। और ये आप लोग एक ऑटोनोमस मुल्क को, आज़ाद खुद मुख्तियार मुल्क को, अमेरिका को अड्डे फ्राई करने की क्यों जरूरत है? अगर आप लोगों को बैरूनी किसी खतरे की जो है एहसास है, या किसी खतरे का जो आप लोगों को खदशा है, आप लोग आपस में इत्तेहाद बनाओ। वसाइल आपके लूट रहा है उनको जो है अमेरिका। अब फिर ईरान के इस जंग में जितने भी एंटी वार जो है लोग थे, जो जंग के मुखालिफ थे, उसमें इकट्ठे हो गए। लाखों का मजमा जो है अमेरिका में हो गया, फ्रांस में हो गया, इवन बरतानिया में हो गया, यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में हो गया कि भाई ये इस जंग के हम मुताबिल नहीं हो सकते, इस जंग को आपको बंद करना है। इसी तरीके से रशियंस थे या कोरियंस थे, बहुत सारे ऐसे ममालिक थे, उन्होंने अमेरिका की हिमायत नहीं की और अमेरिका तनहा रह गया, नंबर वन। दूसरी जो रेजिस्टेंस दिखाई ईरान के हुकूमत ने, वो भी काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि भाई जहां पे अमेरिकन अड्डे हैं हम उनको माफ नहीं करेंगे, और हुआ भी नहीं। मेरे जहन में कोई भी ऐसी बात नहीं, बल्कि हमारे कुछ लोग रहते हैं दुबई में, तो उन्होंने कहा जहाँ अमेरिकन सफारत था वो हिट हो गया, जो तजारती मराकज थे, बड़े बड़े जो है माल थे, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो आप दुश्मन को क्यों पनाह देते हो कि उसने पूरी दुनिया को ताराज किया, पूरी दुनिया पे अपना पुरानी चाहता है। और फिर रही ये बात है ट्रंप की, मैं तो वाज़ों का हैरान हो जाता हूँ अमेरिकन अवाम पे कि उन्होंने कैसा प्रेसिडेंट मुंतखब किया है। उनका अपना मेंटल लेवल क्या है? ऐसा आदमी कल एक बात करता है, आज एक बात करता है, परसों ये बात करता है। वो तो खुद एक ज़हनी मरीज है, कभी धमकी देता है, कभी मुज़ाकरात के टेबल पे आता है, कभी मुज़ाकरात करता है, फिर कहता है मैं ये करूँगा वो करूँगा। और फिर रही बात हमारे पाकिस्तान की एक कोशिशें जो है बहुत अच्छी थी, इनको मजीद जो है तेज करने की जरूरत है। क्योंकि इस वक्त अगर इस्लामी ममालिक में देखा जाए, आप एक एटमी पावर हो, एक बहुत बड़ा आपका फौज है, इस फौज को पूरे इस्लामी ममालिक खित्ते में अमन और अमान के लिए वो इस्तेमाल, उसके मखसूस आपके टारगेट्स ना हो। अभी फर्ज करो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ है, फिर वही स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो ईरान की मिल्कियत है, ईरान का समंदरी गरीब है। आप उसको क्यों डिक्टेट करते हो? जब कहीं भी जंगी सूरत हाल होती है तो ज़ाहिर हर आदमी, हर मुल्क अपना जो वो अस्करी जो है खाट को इस्तेमाल करता है कि जिससे दुश्मन को जो तकलीफ पहुंचे। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ हम मुतासिर हूँ, और स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से फिर सबसे ज्यादा मुतासिर होगा वो चाइना होगा कि उसके 40% कम अज कम दुनिया की जो 20-40% तेल की तफसील स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से है। और चाइना की जो एनर्जीज चल रहे हैं वो सब जो है खलीज से आते हैं। और फिर यही अमेरिका ने साउथ चाइना सी में अमेरिका चाइना के लिए जो मसाइल पैदा किए, बहुत सारे स्टेट्स पे, वही चाइना सी से होते हुए वो स्टेट ऑफ मलाइका से जाता है, उसने ताइवान के साथ उसके डिस्प्यूट पैदा किए हैं, फिलिपाइन के साथ उसने किए हैं, कुछ आइलैंड्स पे जो है भी उसने जो उसके लिए मसले मसाइल पैदा किए। चाइना बखूबी ही जानता है अगर मेरा एक हफ्ता भी मेरा इंडस्ट्री बंद हो गया, मेरा इकॉनमी बैठ जाएगा। इस वक्त उसका जो है जीडीपी का ग्रोथ अमेरिका से आगे, वो अमेरिका के सामने आ गया एक लिहाज से। अब बाकायदा वो जंगी सूरत हाल की वो पोजीशन नहीं है कि एक जमाने में जब क्यूबा को उसने धमकी दी अमेरिका ने, तो रूसियों ने कहा कि भाई अब क्यूबा जो है आपका जो है कोई आइलैंड नहीं है, आपका कोई स्टेट नहीं है, क्यूबा जो है हमारा इत्यादि है, हम आपको नहीं छोड़। अब तारीखें बताती है वियतनाम में भी कुछ शिकस्त हुई, क्या तबीयत है उनके साथ। आज से 70 की दहाई में आज टेक्नोलॉजी भी आ गई है,
آج بہت سارے لوگوں کو جو ہے ایکسیس بھی ہے, ان کے پاس پیسے بھی ہیں, خرید بھی ہے, وہ اچھی طرح جانتے ہیں. اب فرض کرو اس جنگ میں اکنومیکلی جتنا نقصان جیوز کو ہوا, اسرائیل کو, اب جتنا نقصان امریکہ کو ہوا, اور اس سے سب سے زیادہ بڑا نقصان دبئی کو, قطر کو, ان کا اکانومی بیٹھ گیا, سارے لوگ اس وقت مائگریٹ ہونے کی. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جو ثالثی کا ہمارا کردار ہے اس کو مزید تواتر کے ساتھ کرنا چاہیے اور برملا کہنا چاہیے. یہ جنگ ہمارے خطے میں ہوگی, اس سے ہم متاثر ہوں گے, ہمارا اکانومی متاثر ہوگا. آپ اس جنگ کو ترویج دو گے, اس جنگ میں کسی نہ کسی حوالے سے برملا کریں. میری بات یہ, آپ جنگ ختم کرو. آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ ایران کا اپنا ایک خود مختار ملک ہے. ایران 14 لاکھ اسکوائر کلومیٹر سے بڑا ملک ہے. آپ کا جو ہے اسرائیل جو زیادہ 30-40 ہزار اسکوائر ملک ہے. آپ نہ فلسطین کو چین سے بیٹھنے دیتے ہو, نہ ایران کو چین سے بیٹھنے دیتے ہو. کوئی بھی دنیا میں آپ کا غلام نہیں ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ اگر یہ جنگ ہوا تو اس جنگ میں ہم انوالو ہوں گے, ہم عسکری طور پہ بھی انوالو ہوں گے, ہمارے لوگ انوالو ہوں گے. کیونکہ ایران کے ساتھ ثقافتی رشتے, ایران کے ساتھ مذہبی رشتے ہیں ہمارے, ایران کے ساتھ سارے ہمارے جغرافیہ ہیں. اور پھر بلوچستان میں خان صاحب اس وقت ہمارے 4-5 ڈسٹرکٹ کو ایران سے منسلک ہے, اور وہاں کے لوگوں کی جو حالت ہے ہم سمجھتے ہیں. اور یہ ہم ایران کے مدن منت ہے کہ پھر بھی وہاں سے تو چیزیں آ رہی ہیں. بھارتوں نے بند کیا وہ, اب کس کے کہنے پہ کیا ہے؟ ہمیں اپنی خارجہ پالیسی پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. جو خارجہ پالیسی ہم نے اپنائی ہے اس کے کنسیکوینسز ہم ابھی جو ہے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. گیس کی مت میں آپ نے ایران کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا, انہوں نے اپنے سرحد تک کام کیا ہوا ہے, تو گیس پہنچا ادھر, آپ کو سستا ملے گا. آپ کو پیٹرول ایران سے سستا ملے گا. اگر 400 روپے ایران کے ساتھ تجارتی اپنے تعلقات استوار کریں, یعنی پیٹرول میں 100 روپے ملے گا. تو ہم اپنے قومی مفادات کو ترجیح دیں, بجائے جو ہے بڑے قوتوں کے مفادات کو ترجیح دیں. اپنے قومی مفادات کو, اپنے عوام کے مفادات کو ترجیح دیں. اس وقت یہ ڈیٹاز بتا رہے ہیں کہ اگر پہلے غربت جو ہے بیلو دا پاورٹی کوئی 40% لوگ تھے, وہ ابھی 80 کو کراس کر گئے. آپ کا مڈل کلاس جو ہے وہ غربت میں آ گیا. کیا ہوگا؟ ہمیں اس تناظر میں چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ثالثی میں باقاعدہ 2 ٹوک الفاظ میں ان کو کہنا چاہیے. دوسرے جو ممالک ہیں ان کو بھی کہنا چاہیے کہ بس کرو. آپ امریکہ نے آپ کو کیا بچا ہے؟ آپ کے اڈے تھے, ان اڈوں سے وہ آپ کے ہمسائے کو, اور بعض اوقات ان کی باتیں آ رہی ہیں پریس پہ کہ ہمیں اپنے تعلقات ایران کے ساتھ استوار کرنا چاہیے. پریکٹیکلی آپ ان کو بے دخل کرو, ایران کے ساتھ اچھے تعلقات میں استوار کریں. خیال میں نے زیادہ بات نہیں کی. افضل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, سارے دوستوں کا بہت شکریہ. جناب آقای شقیقی همکار عزیز ما، جناب آقای عبدالمتین، جناب آقای دکتر اسحاق و همه عزیزای دوستان که الان تک به تک اسامی بخششون یاد داریم. حضور در جمع شما اندیشمندان، استادان و نخبگان فکری در این عصر مبارک جمعه فرصتی ارزشمند برای تدبر در مسیر آینده امت اسلامی است. در آغاز این محفل علمی با سرفرازی و افتخار یاد و خاطره قائد شهید امت اسلام امام خامنه ای رضوان الله تعالی علیه، سرداران سرفراز و تمامی شهدای والامقام جبهه ایستادگی و مقاومت را گرامی می‌داریم. پاکباختگانی که از قلب خاکریزهای مظلوم و پرصلابت غزه و لبنان تا پهنه ایران اسلامی حماس آفرین شدند. درود می‌فرستیم به ارواح مطهر شهدای دانش آموز مینا و دانشمندان برجسته هسته‌ای که خون پاکشان سند مظلومیت نسل جوان ما و اقتدار علمی ماست.
تقارن این نشست علمی با 31 جولای سالروز شهادت مجاهد بزرگ شهید اسماعیل هنیه که در کشور عزیز ما توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسید ما را در آستانه دومین سالگرد شهادت مظلومان ایشان قرار می‌دهد. تقارنی معنادار که ضرورت گفتگوی عمیق و تبیین ابعاد استقامت جبهه مقاومت را در این روزهای حساس کنونی دوچندان می‌کند. در همین آغاز کلام مراتب تشکر صمیمانه خود را از میزبانان و همکارانمون و نظامدهندگان این محفل به ویژه جناب دکتر شکیب روشن که حالا در جمع حضور نداشتن، جناب آقای دهوار مدیر پژوهش به نمایندگی ایشان بودند، جناب آقای طاهر احوان همکار عزیزشون و جناب آقای عبدالمتین ناقنزاده، جناب آقای بکتی و تمامی شما مهمانان و چهره‌های برجسته‌ای که با حضور خود به این گفتگو غنا بخشیدید اعلام می‌دارم. این هم ابزایی فراتر از یک همکاری اداری نمادی از پیوند عمیق فکری و راهبردی میان دو ملت ایران و پاکستان است. دو ملت همسایه که با مشارکت و مساعی ارزشمند مجموعه‌های همکار شامل دانشگاه اسلامی الحمد و خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در کویت، جنبش اقبالستان، مجلس فکر و دانش و دیگر مجموعه‌ای که همکاری کردن به ثمر نشسته است. امروز ما در شرایطی گرد هم آمده ایم که جهان اسلام یکی از بزرگترین و عمیق‌ترین تحولات معاصر خود را تجربه می‌کند. شهادت مظلومانه و در این حال عزتمندانه قائد شهید امت اسلامی حضرت آیت الله العظما امام خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه اگرچه قلوب همه ما را مالامال از اندوه ساخت، اما ذات این شهادت و جلوه‌های بی‌نظیر آن تداعی کننده اوج اقتدار، صلابت و پویایی امت اسلامی است. جایگاه ایشان فراتر از مرزهای جغرافیایی با مناصب متعارف سیاسی بود. ایشان فقیهی جرفندیش، حکیمی استراتژیست و تکیهگاهی روحی برای تمامی مظلومان و مستضعفان جهان به شمار می‌رفتند. زندگی مجاهدانه و شهادت با افتخار ایشان مانند خون پاک برادر مجاهدش شهید اسماعیل هنیه و دیگر شهدای با افتخار جبهه مقاومت تفسیر عینی و عملی اندیشه خودی و عزتمندانه ساختارهای صلح‌گر جهانی فرستاد. این وداع تاریخی ثابت کرد که آرمان وحدت و ایستادگی با حذف فیزیکی رهبران از بین نمی‌رود، بلکه به یک آگاهی عمومی و جاودانه در قلب آحاد ملت‌ها تبدیل می‌شود. این واقع نشان داد که خوی وحشیانه و ضد انسانی قدرت‌های استکباری در پناه بردن به ترور ناشی از ضعف بنیادین و بنبست استراتژیک آنها در مواجهه با منطق اسلام و جبهه مقاومت است. آنها در محاسبات مادی خود درک نمی‌کردند شجاعت و بدون ذره‌ای توقف یا عقب نشینی ادامه دارد. رهبری جدید با اتکا به همان مبانی اصیل و میراث ماندگار مقاومت سکاندار حرکت امت به سمت قله‌های فتح شده است و این تداوم هوشمندانه بزرگترین سیلی بر صورت مستکبرانی است که گمان می‌کردند با ترور می‌توانند حرکتی شجره طیبه انقلاب اسلامی ها را متوقف کنند. در این افق جدید و گام دوم خودباوری، هندسه توسعه جامعه جهان اسلام لزوماً باید از مسیر بازتعریف بنیادین رسالت‌های نهادهای علمی و بخشیدن اولویت مطلق و حاکمیتی به مرجعیت آموزش و پژوهش‌های اصیل آغاز شود. بیداری فکری، عمق بخشی به معرفت دینی و نواندیش اسلام اصیل و نواندیشی اصیل پیش شرط انکارناپذیر و زیربنای حتمی برای دستیابی به هر گونه استقلال اقتصادی، اقتدار سیاسی و خودکفایی فناوری است. تا زمانی که در ساختار فکری به اقمار علمی دیگران تبدیل شویم، تحول در جبهه عمل ناممکن خواهد بود. از این رو دانشگاه‌ها، حوزه‌ها و مراکز علمی ما دیگر نباید صرفاً به عنوان مصرف کننده و مترجم علوم وارداتی و ساختارهای
تحمیلی غرب عمل کند، بلکه رسالت تاریخی آنها اقتضا می‌کند که به اتاقهای فکر استراتژیک سنگرهای دفاع فکری و کانونهای اصلی تولید قدرت علمی، معرفتی و تئوریک برای امت اسلامی تبدیل شوند. ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند گسست شجاعانه از وابستگی‌های فکری و فراجغرافیایی به نظام‌های سلطه‌گر، پیراستن متون آموزشی از الگوهای سکولار و مادی‌گرایانه و پایه‌ریزی تمدن نوین اسلامی بر مدار ارزش‌های وحیانی، عقلانیت دینی و معارف خودی هستیم. این تحول بنیادی علمی و بازیابی هویت نخبگانی تنها راهبرد حقیقی برای خروج جهان اسلام از حاشیه به متن و زیربنای اصلی حاکمیت عزت و اقتدار جاودانه مسلمانان در هندسه قدرت معاصر خواهد بود و در این نظم جدید دنیا. در تحقق این جهاد علمی و تمدنی، نهادهایی مانند دانشگاه اسلامی الهم که امروز ما در اینجا حضور داریم، در جایگاه یک کانون پویا و تئوریک نقش محوری و پیشبرنده بر عهده دارند. این دانشگاه و مجموعه‌های فکری هرچند محدود و کوچک و بالا بزرگتر مثل مجموعه فکر و دانش، اقبالستان و دیگر مجموعه‌ها نباید تنها به بستر آموزش‌های متعارف محدود بمانند، بلکه باید به عنوان شبکه نخبگانی همگرا پیوند میان ساحت اندیشه و میدان عمل را برقرار سازند. رسالت این شبکه سازی علمی، کادسازی برای آینده امت و تولید ادبیات پایداری در برابر حجم‌های فکری است. در این مسیر جمهوری اسلامی پاکستان با توجه به وزن دیپلماتیک و موقعیت ژئوپلیتیک خود نقش حیاتی در میانجیگری و همگرایی و تقویت جبهه واحد اسلامی بر عهده دارد. مشارکت فعال نخبگان پاکستانی در همین نشست گواهی بر تپش همزمان قلب‌های دو ملت برادر است. خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در کویت بر پایه این برنامه مشترک آمادگی کامل خود را برای توسعه دوره‌های ویژه علمی و آموزشی اعلام می‌دارد تا این تفکر عمیق را به برنامه‌های عملیاتی پایدار تبدیل کند. آرزوی ما این است که دستاوردهای علمی و فکری این نشست با عهد جمعی ما بر تقویت علم، وحدت و مقاومت همسو گشته و خون پاک رهبر شهیدمان در کنار هدایت‌های رهبر جدید تدلیه فتح و شکوفایی تمدن اسلامی متحد، مقتدر و آزاد را رقم بیاورد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. सरदार अहमद चकजई साहब, डॉक्टर साहब और अब्दुल मतीन साहब और जितने भी मेहमान मुअज़्ज़िज़ मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है जिनके नाम मेरे ज़हन में नहीं है, मैं उन सबको खुशामदीद भी कहता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि वो आज इस महफिल में और इस तकरीब में शामिल हुए हैं। जुम्मतुल मुबारक की इस शाम में मुफक्किरीन, असातिज़ाए कराम और फ़िक्री रहनुमाओं की इस महफिल में मौजूदगी उम्मत मुस्लिमा के मुस्तक़बिल पर गौर व फ़िक्र का एक बेहतरीन मौका है। इस इल्मी नशस्त के आगाज़ में हम नहायत फ़ख्रिया अंदाज में और एहतराम के साथ उम्मत मुस्लिमा के कायद शहीद इमाम ख़ामेनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, तमाम सरफराज मुजाहिदीन और महवर मुक़ावमत के अजीम शुहदा को खिराज तहसीन और खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। ये वो सरबकफ मुजाहिदीन थे जिन्होंने गज़ा व लबनान के मज़लूम लेकिन बावक़ार मोर्चों से लेकर इस्लामी ईरान की सरजमीन तक शुजाअत की नई तारीख़ और बाब रक़म की। हम इन आपके शहीद तालिब इल्मों और नुमाया एटमी साइंसदानों की पाक अरवाह पर भी दुरूद व सलाम भेजते हैं, जिनका पाक खून हमारी मजलूमियत, हमारी जवान नस्ल के कुर्बानियों और हमारी साइंसी सलाहियत का मुँह बोलता सबूत है। आज 31 जुलाई की तारीख को इस इल्मी नशस्त का इनेकाद मुजाहिद आज़म शहीद इस्माइल हानिया की सालगिरह शहादत की याद दिलाता है और हम उनकी दूसरी बरसी के आस्थाने पर खड़े हैं। ये इत्तेफाक इस बात की दावत देता है कि हम इन हसास दिनों में जबहे मुक़ावमत की इस्तिकामत और पायदारी पर मज़ीद गहरी गुफ्तगू करें। अपने अराइज़ के आगाज़ ही में मैं इस तकरीब के मेज़बानान और मुंतज़मीन बिलख़ुसूस सदर जामिया अलहम्द जनाब शकील रोशन साहब जो तशरीफ़ फरमा नहीं है आज हमारे दरमियान, और इनके अलावा जनाब अब्दुल मतीन आखुनज़ादा
اور تمام معززین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام مہمانوں کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی آمد سے اس علمی گفتگو کو وقار بخشا۔ یہ باہمی تعاون محض ایک انتظامی شراکت نہیں بلکہ ہمسایہ اقوام کے درمیان گہرے فکری اور حکمت عملی پر مبنی تعلقات کی علامت ہے، جو الحمد اسلامک یونیورسٹی، خانہ فرہنگ اسلامی جمہوریہ ایران، اقبالستان موومنٹ، مجلس فکر و دانش اور دوسرے اداروں کی مشترکہ کاوشوں سے ممکن ہوا ہے۔ آج ہم ایک ایسے وقت میں جمع ہوئے ہیں جب عالم اسلام اپنی جدید تاریخ کی سب سے گہری تبدیلیوں سے گزر رہا ہے۔ امت مسلمہ کے قائد شہید حضرت آیت اللہ امام خامنئی کی مظلومانہ اور باوقار شہادت نے اگرچہ ہمارے دلوں کو غم سے نڈال کر دیا ہے، لیکن ان کی شہادت کے عظیم پہلو امت مسلمہ کے اقتدار، صلابت اور بیداری کا مظہر ہے۔ ان کا مقام و مرتبہ جغرافیائی سرحدوں اور روایتی سیاسی عہدوں سے کہیں بلند تھا۔ وہ ایک دوراندیش فقیہ، دانشمند مفکر اور دنیا کے تمام مظلوموں کے لیے ایک مضبوط سہارا تھے۔ ان کی مجاہدانہ زندگی اور باافتخار شہادت ان کے مجاہد بھائی شہید اسماعیل ہانیہ اور دیگر شہداء مقاومت کے پاک خون کی طرح خودی اور استکبار کے سامنے سربلندی کے اسی فکرمندانہ تصور کی عملی تفسیر تھی جس کی بشارت علامہ اقبال لاہوری نے سالہ سال پہلے امت کو دی تھی۔ شہید امام خامنئی نے دنیا کو سکھایا کہ اسلامی شناخت اور غیرت اور قومی غیرت پر مستکبرین کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یہ باوقار شہادت کوئی خاتمہ یا کمزوری نہیں بلکہ حق کے محاذ کی نئی طاقت اور مقاومت کی اس نسل کی حقانیت پر الہی مہر ہے جس نے دشمنوں کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہے۔ ان کا جنازہ اور تاریخی الوداعی سفر در حقیقت امت کی پوشیدہ طاقت کا ایک عالمگیر مظاہرہ تھا۔ مختلف مکاتب فکر اور مذاہب کے لاکھوں انسانوں کے سمندر نے عالمی ظالم طاقتوں کو ایک واضح اور قاطع پیغام دیا۔ اس تاریخی الوداع نے ثابت کر دیا کہ اتحاد اور استقامت کا مقصد رہنماؤں کی جسمانی جدائی سے ختم نہیں ہوتا بلکہ یہ ملتوں اقوام کے دلوں میں ایک دائمی شعور بن کر زندہ رہتا ہے۔ اس واقعے نے دکھا دیا کہ استقبالی طاقتوں کا دہشت گردی کا سہارا لینا اسلام کے منطق اور جبہہ مقاومت کے سامنے ان کی بنیادی کمزوری اور بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے۔ وہ اپنے مادی اور دنیا پرستانہ کیلکولیشن میں یہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ اصل اسلامی ثقافت میں شہادت زوال نہیں بلکہ امت کی ترقی، اقتدار اور تحریک میں تیزی لانے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ آج ہماری نئی قیادت حضرت آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی کے برحق انتخاب کے ساتھ اسلامی انقلاب اور شہید امام خامنئی کے بلند مقاصد کا روشن راستہ ہے، اسی شجاعت، صلابت اور بغیر کسی وقفے کے جاری اساری ہے۔ نئی قیادت مقاومت کے اسی عظیم ورثے پر اعتماد کرتے ہوئے امت کو کامیابیوں کی بلندیوں کی طرف لے جا رہی ہے، اور یہ پائیدار سلسلہ ان ظالموں کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے جو سمجھتے تھے کہ دہشت گردی کے ذریعے اس شجرہ طیبہ کی حرکت کو روکا جا سکتا ہے۔ اس نئے دور میں عالم اسلام کی جامع ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے علمی مراکز کی ذمہ داریوں کو اثر نو مرتب کریں اور تعلیم و تحقیق کی مرجعیت کو سب سے پہلی ترجیح دیں۔ فکری بیداری، دینی علم میں گہرائی اور حقیقی نواندیشی ہی معاشی خود مختاری، سیاسی اقتدار اور ٹیکنالوجی میں خود کفالتی کی بنیادی شرط ہے۔ جب تک ہم فکری طور پر اغیار کے محتاج رہیں گے، عملی میدان میں تبدیلی ممکن نہیں۔ اسی لیے ہماری یونیورسٹیوں، مدارس اور علمی مراکز کو محض مغربی علوم کا ترجمہ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کا تاریخی فریضہ ہے کہ وہ امت مسلمہ کے لیے فکر و دانش کے مضبوط قلعے اور علم و نظریاتی طاقت پیدا کرنے والے مراکز بنے۔ آج ہمیں مغربی اور مادی نظاموں سے فکری وابستگی کو ختم کر کے توحید، دینی عقلانیت اور اپنی خودی کی بنیاد پر ایک جدید اسلامی تہذیب کی بنیاد رکھنی ہوگی۔
علمی میدان میں یہ بنیادی تبدیلی ہی عالم اسلام کو حاشیے سے نکال کر دنیا کے مرکز میں لانے کا واحد راستہ ہے۔ اس علمی اور تہذیبی جدوجہد میں الحمد اسلامک یونیورسٹی جیسے علمی مراکز ایک متحرک اور نظریاتی مرکز کے طور پر محوری کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس یونیورسٹی اور اس یونیورسٹی کے معاون فکری اداروں جیسے مجلس فکر و دانش، اقبالستان مکمل اور دوسرے ادارے، ان کو چاہیے کہ ان کو صرف روایتی تعلیم تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ان دانشوروں کے باہمی نیٹ ورک کو فکر اور عمل کے درمیان پل کا کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ امت کے مستقبل کے لیے قیادت تیار کی جا سکے اور فکری حملوں کے سامنے پائیدار علمی مواد پیدا کیا جا سکے۔ اس راستے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان اپنے سفارتی اثر و رسوخ اور جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے امت مسلمہ کے اتحاد اور ہم آہنگی میں ایک انتہائی اہم کردار کا حامل ہے۔ اس نشست میں پاکستانی مفکرین، اہل بلوچستان کے دانشور حضرات اور نخبگان کی فعال شرکت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دونوں برادر اقوام کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ خانہ فرنگ اسلامی جمہوریہ ایران اس مشترکہ فکری نقطہ نظر کی بنیاد پر بالخصوص خصوصی علمی اور تعلیمی دورجات کو وسعت دینے کے لیے اپنی مکمل آمادگی کا اظہار کرتا ہے، تاکہ اس فکر کو عملی پروگرام میں ڈالا جا سکے۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ اس قیمتی محفل کے علمی و فکری نتائج علم، اتحاد اور مقاومت کو مضبوط بنانے کے ہمارے مشترکہ عزم کے ساتھ ہم آہنگ ہو، اور ہمارے شہید قائد کا پاک خون اور نئی قیادت کی رہنمائی ایک متحدہ، مقتدر اور آزاد اسلامی تہذیب کی کامیابی اور شادابی کا پیش خدمت ثابت ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب